تک جو اس ملک کے زمیندار تھے ان کا ایک بچاؤ تھا، مگر آج کہیں نہ کہیں وہ بچاؤ ختم ہو گیا، اور اس سے تو پورے ملک میں جو زمیندار سے تمن پہ اثر ہے، مگر جو ہمارے جموں کشمیر پہ اس کا اثر پڑے گا اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، خاص کر جو یہاں کے فروٹ گروز ہیں، ایپل گروز ہیں، یا جو ڈرائی فروٹ والے ہیں، ان پہ اس کا بہت ہی زیادہ منفی اثر پڑے گا۔ اس میں جو زیرو ڈیوٹی لگائی گئی، اس میں جو ہے امریکہ کا ہے، اور اس سے پہلے یورپین یونین کے ساتھ بھی ایک فیصلہ، اس میں بھی وہ جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے پیوش گوئل سے بات کی تھی، اور میں نے ان کو اس بارے میں خبردار کیا تھا کہ اس سے جو ہے جموں کشمیر کی جو اکانومی ہے یہ زن واریاہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہارٹی کلچرس پہ، ات ہسا گژھِ خدا دی نجات، ات گژھِ امہ سۭتۍ درہم برہم یہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو ہارٹی کلچر ہے یہ خالی روزگار نہیں دیتا ہے، لوگوں کا پیٹ نہیں پالتے ہیں، اس سے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن، لوگ صحت، باقی جو زندگی کی لوازمات تم کران یم لوگ امے سے پور، خاص کر یہ لچھ بدنی لکن فیملیز کے ساتھ یہ منسلک ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں روزگار بھی اسی سے کماتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جو اس صنعت کے ساتھ منسلک نوجوان ہیں نہ تم یوان شیڈول کاسٹ کیٹیگری میں، نہ شیڈول ٹرائب میں آتے ہیں، نہ او بی سی میں آتے ہیں، وہ بیچارے کسی ریزرو کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں، وہ اسی ہارٹی کلچر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ ان باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس سے ان کو روزگار ملتا ہے، مگر اب کہیں نہ کہیں اس سے یہاں ایک تو اکانومیکلی ہم بہت ہی پست ہو جائیں گے، مگر سۭتۍ سۭتۍ بے روزگاری بڑی واریاہ زیادہ، یہ انڈسٹریلائزیشن ہمارے جموں کشمیر میں نہیں ہے، جو تھوڑا بہت جو ہمارا ٹورزم ہوتا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا حالات رہے ہمارے، تو یہی ایک ہارٹی کلچر جو ایک چیز، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جب سے مفتی صاحب نے وہ ہائی ڈینسٹی انٹروڈیوس کیا تھا اپنے زندگی میں، تو یہاں کے لوگوں نے زمینوں کو بہت زیادہ کوشش کی باغات میں کنورٹ کرنے کی، مگر آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں میں بہت زیادہ تشویش ہے، اور پہلے یہاں ایران کا سیب آ چکا ہے، اس نے بھی پوری مارکیٹ میں جو ہے طوفان مچا رکھا ہے، تو ہمارا جو یہاں پر جو ہمارا یہاں جو یہ جو سیب ہے سونٹ چاہے ہماچل پردیش کا بھی ہے، تو ہے کہ نا امریکن سیب کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو امریکہ کا سیب ہے وہاں جو ان کو جو سبسڈی فارمرز کو دی جاتی ہے وہ 30 سے 40 ہزار US ڈالرز دی جاتی ہے، 30 to 40 ساس تم دیوان، یعنی کہ سنس زمیندارس 12 to 15 شیت روپیہ، تک مز آسان الیکٹرسٹی تہ اریگیشن تہ فرٹلائزر سورے انکلوڈ، اتھے کن 60 to 70% انشورنس امریکہ اپنے فارمرز کو دیتا ہے، ان کو اگر خدا دی نجات من تر کی آفتی ڈیزاسٹر ہوگا، ان کا میوہ ختم ہوگا، خراب ہوگا، تو سرکار آتی ہے، وہ پیسہ دیتی ہے، اگر کووڈ جیسی کوئی بیماری ہو یا ٹریڈ وار میں کوئی نقصان ہو، سرکار آ کے اس کا بھرپور کرتی ہے، مطلب مارکیٹ میں پرائس ڈاؤن ہو تو سرکار آتی ہے، ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جموں کشمیر میں جو آپ کی سڑک ہے، جو آپ کی فوڈ چین ہے وہ بہت کمزور ہے، آپ کی سڑک، آپ کا ٹرانسپورٹ بہت ہائی ہے، ہمارے پاس فرٹیلائزر ہمیں خود خرید کے استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو مطلب ہمارا سیب جو ہے گژھان واریاہ دروگ تیار، حالانکہ دنیا کا بہترین سیب میں اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، تو مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ 2019 کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کو واریاہ صبر و تحمل تمو ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا، کوتا ستم کو، مگر لکو تھو مطلب صبر کرو، اگر یہ اس وقت میں جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے بہت مصیبتیں دیکھی، خاص کر 2019 کے بعد،
اور بہت ہی انہوں نے صبر سے کام لیا. مگر اگر اب اس انڈو یو ایس ٹریڈ ڈیل کی وجہ سے آپ ہمارے پیٹ پہ بھی لات ماریں گے, ہمارے روزگار پہ بھی لات ماریں گے, ہمارے بچوں کی ایجوکیشن پہ بھی لات ماریں گے. اگر یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہوتی, تو اس کا بھی خرچہ اسی سے نکلتا ہے. یعنی ہماری زندگی اسی پہ چلتی ہے. اگر آپ اس پہ بھی لات ماریں گے تو یہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ یہ جو لاکھوں نوجوان اس صنعت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. کم سے کم 50% امپورٹ ڈیوٹی لگانی چاہیے جو باہر کا سیب آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی یہاں جو سرکار کو اس کو بھی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں کولڈ سٹوریج کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بڑی دقتیں آتی ہیں. ہمارا راستہ بند رہتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ کو یہ جو کراپ انشورنس ہے اس کی ضرورت ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے پیوش گوئل جی سے بات کی تھی, تو انہوں نے مجھے ایشورنس دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے جموں کشمیر یا ہماچل یا ملک کے جو کسانوں کا نقصان ہوگا. مگر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو آفت آ رہی ہے, اس سے بہت نقصان ہوگا. اور اس کے اثرات خالی اقتصادی نہیں ہوں گے, اس کے نیرن سوشل اثرات واریاہ زیادہ. آلریڈی جو سانے ہمارے جموں کشمیر میں بے روزگاری بیکاری کی وجہ سے ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ ہے. لوگ جو ہیں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, نوجوان ہمارے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اگر اس سے بھی آپ ان کو بے دخل کرو گے, اس انڈسٹری سے بھی بے دخل کرو گے, تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ پرائم منسٹر اس کو سوچیں گے, اس پہ دھیان دیں گے کہ جموں کشمیر کسی اور اسٹیٹ کی طرح نہیں ہے. یہ بڑی سینسیٹیو اسٹیٹ ہے, اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر کنٹرول کس طرح, کتنی پورے ملک کی جو طاقت ہے, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ ایجنسیز کی ہو, چاہے وہ دوسری طاقتیں ہوں, وہ لگائی گئی ہے تاکہ جموں کشمیر کو جو ہے کسی حالت میں نارملائز کیا جائے. تو اگر اس قسم کا جو وار کیا جائے گا, ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے فروٹ انڈسٹری, تو مجھے لگتا ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, وہ صحیح نہیں ہوں گے. وہ شاید بہت ایسے ہوں کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہ ہو. تو اس لیے میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ نظر ثانی کرے, اور جموں کشمیر کی فروٹ انڈسٹری کو, یہاں کے میوہ انڈسٹری کو, اخروٹ ہے, بادام ہے, اس کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے. تھینک یو, شکریہ. میم رمضان المبارک کیونکہ اسٹارٹ ہوا ہے, تو میم آپ کی چیکنگ آج تو میں نے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے عمر عبداللہ نے کہا کہ کوئی بھی پاور ٹیرف میں ہائیک نہیں ہوا ہے, ایک سال کے دوران پاور الیکٹرسٹی ہائیک 2023 سے نہیں ہوا ہے. اس میں یہی کہوں گی کہ ابھی جو میں نے بات کی, ابھی میوہ باغات کو بچانے کی ضرورت ہے. پاور ٹیرف پاور تو انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے, وہ تو ہم نے دیکھ لیے. 200 یونٹ فری بجلی بھی ملی, آپ کو بھی ملی, سب کو ملی, ہے نا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے اس بات کو اس وقت نہ الجھائیں. اس وقت جو کسانوں کی مشکلات ہیں آپ کو امیجن نہیں کریں گے. ونکس میوہ باغات ول خدا دی نجات, تم گسن دیوالیہ پن پہ ہو جائیں گے. تمن بینکک لون باقی چیز, یہ کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی نہیں ہے. اس میں جو کچھ کیا تھا مفتی صاحب کے ٹائم میں ہوا, ابھی تو نہ انشورنس ہو رہا ہے, نہ کیپٹل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, نہ فرٹیلائزر ہم مفت دے رہے ہیں. اور جو فرٹیلائزر دے رہے ہیں, یہ پیسٹی سائڈ دے رہے ہیں, اس میں بھی اتنی خرابی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. تو ایک طرف سے میوہ صنعت کو ہم مدد کرنے کے بجائے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف سے اگر یہ مفت اس پہ آ جائے گا, چاہے وہ یورپین یونین سے آ جائے گا, چاہے وہ امریکہ سے آئے گا وداؤٹ ڈیوٹی, تو ہم کیا کریں گے؟ خدا دی نجات. مجھے لگتا ہے کشمیر کے لوگ جس میں تقریباً 60-70% اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو ایسے خدا دی نجات بالکل وہ کیا سڑک پہ آ جائیں گے.